لا تخرجوهن من بیوتہن، تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلے، کیونکہ طلاق کے بعد یا طلاق سے پہلے ہی عام طور پر غصے میں آ کر شوہر بیویوں کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں، یا پھر بیویاں خود ناراض ہو کے گھروں سے نکل جاتی ہیں، تو اس سے روکا گیا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی فحش کے مرتکب ہو، یعنی کوئی زنا وغیرہ کمٹ کیا ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، یعنی اللہ کے احکامات کو اس طرح نہیں لے گا جیسے لینے کا حکم ہے، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں غصے میں آ کر کوئی، کیونکہ طلاق محبت میں تو دی نہیں جاتی، غصے میں ہی دی جاتی ہے، کہ شدید غصے میں آ کر اگر کسی نے ایک وقت کوئی ایسا فیصلہ کر لیا اور بعد میں اس کو ریگریٹ ہوا تو رجوع کا موقع باقی رہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ۔ ایک یا دو طلاق کی صورت میں اگر عدت گزر جائے تو وہی شوہر دوبارہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 دفعہ طلاق ہو چکی اور طلاق بائنہ ہو گئی تو پھر دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا عدت گزرنے کے بعد، اور عدت کے اندر تو نکاح کے بغیر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو، یعنی طلاق پر بھی اور رجوع پر بھی، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اسے ان باتوں کا پاس رکھنا ہوگا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ صرف طلاق نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈر کر دوسرے سے معاملہ کرو گے اور دوسرے کا حق دو گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں یہ دراصل حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان صرف جذبات سے کام نہ لے، صرف ایموشنل ہو کر فیصلے نہ کرے، بلکہ حقیقت پسند مزاج رکھتا ہو، کسی بھی معاملے کے سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد کوئی ڈیسیژن لے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور کامیاب انسان کی علامت یہی ہے کہ وہ فوراً جوش میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا بلکہ ہوش سے کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا تو وہی ڈرے گا جس کے اندر ایسا دل ہوگا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جس طرف اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ طلاق دی جائے یا نہ دی جائے، دونوں صورتوں میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گھریلو جھگڑے مالی معاملات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رزق کے معاملات پر شوہر کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی بہت فضول خرچ ہے، اور بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا جو کہ اس کو کرنی چاہیے، جو نان نفقہ اس پر فرض ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ چیزیں بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بڑھتے بڑھتے بہت سی مشکلات انہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے بہت کمپلینٹ کرنے کی بجائے دونوں کو اللہ کا تقوی اختیار کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، حلال طریقے اختیار کرنے چاہیے، محنت اور کوشش کر کے دونوں کو مل کر گھر چلانا چاہیے تاکہ ایسی مشکلات نہ ہو، بجائے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے سے صرف ڈیمانڈ بھی کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی شخص صرف حقوق کی ڈیمانڈ کرتا رہے تو عموماً مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایک طرف حقیقت پسند مزاج جو ہوتا ہے وہ ایک طرف حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے اور دوسری طرف مسائل کا سولوشن ڈھونڈنے کی فکر کرتا ہے، یعنی مسائل پیدا نہیں کرتا بلکہ پیدا کیے ہوئے مسائل کا حل سوچتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے یا طلاق کے راستے میں بھی جو رکاوٹ بنتی ہے، یا عورت کو خاص طور پر جو پریشانی ہوتی ہے کہ پھر میری ٹیک کیئر کون کرے گا، میرا نان نفقہ کہاں سے آئے گا، میں کہاں جاؤں گی، تو ایسی صورت میں بھی یہ ہے کہ اگر اللہ کی حدود کو پاس نہ رکھا جا سکتا ہو تو صرف اس وجہ سے کہ یہاں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اس لیے انسان ایسا فیصلہ نہ کرے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
انسان کو سب سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کا دین کہاں سلامت ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر راستہ کون سا ہے، اس کے ایمان کے اعتبار سے، اس کے حیا کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے شوہر کے ساتھ رہنا یا شوہر سے الگ ہو کر رہنا. تو ایسے تمام معاملات ہوش و حواس سے طے کیے جائیں اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی بندوں پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر کرو. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تمہاری دعائیں کے بھی قبول ہونے کا ایک وقت ہے، لہذا اس کا انتظار کرو. ضروری نہیں کہ طلاق سے ہی مسائل حل ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق کے بعد مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں، جو عام طور پر بڑھ ہی جاتے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، ساری توقعات اللہ سے رکھتے ہوئے انتظار کرو. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. یعنی اللہ کے کام کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک پلاننگ ہے اور کام اس کے طریقے پر ہوتے ہیں، ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہوتے کہ ہم جلد باز ہو کر جب کسی چیز میں فوراً فیصلہ چاہیں تو اسی طرح ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. واللہ یئسن من المحیض، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی سن یاس میں ہوں، مینوپاز سے گزر چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. یعنی طلاق کے دن سے لے کر 3 مہینے تک اور ہجری مہینے شمار ہوں گے. اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی چھوٹی لڑکیاں جن کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دیا گیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے دی تو پھر اس کی عدت 1 مہینہ یا 3 مہینے نہیں ہوگی بلکہ پوری مدت حمل ہوگی، خواہ وہ 9 مہینے ہی کیوں نہ ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی کے فوائد. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. اگر شوہر اور بیوی دونوں اللہ سے ڈر کر ایک دوسرے کا حق دینے لگے تو معاملات آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر اللہ کا ڈر نہ رہے اور انسان صرف اپنی خواہشات اور اپنی ڈیمانڈز کو ہی لے کر بیٹھ جائے اور سیلف پٹی کا شکار ہو اور صرف یہی واویلا کرتا رہے کہ اس کے حقوق اسے نہیں مل رہے تو پھر حقوق ملنا مشکل ہے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. کس لیے نازل کیا ہے؟ تاکہ تم صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو، ان احکامات پر عمل کرو. پھر تقوی کا فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر دے گا. یہ 2 فائدے، ایک تو یہ کہ تقوی کی وجہ سے گناہ معاف ہونے لگیں گے اور جب گناہوں کا بوجھ اترے گا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اور دوسرا یہ کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کر کے صبر کرتا ہے، حق نہ ملنے کے باوجود دوسرے کو اس کا حق دیتا ہے، ایسے شخص کا اجر اللہ کے پاس ہے اور وہ اجر کو کئی گنا بڑھا کر دے گا. ہم انسانوں کی خدمت، خوشامد، حقوق کا خیال اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہماری کیئر کریں اور بعض اوقات ان کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مایوسی، دکھ، افسوس، پریشانی. لیکن ایسے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کریں، چاہے والدین کو ان کے حق دیں، چاہے شوہر کو دیں، چاہے بچوں کو دیں، اگر کسی طرف سے بھی کوئی اچھا رسپانس آپ کو نہیں ملتا تو بھی آپ اپنا فرض پورا کرتے رہیں، کیونکہ آپ ایک حقیقت پسند انسان ہیں. اور جو شخص حقیقت پسند مزاج رکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنا کیسے چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، اور کیوں کا سب سے بڑا جواب کیا ہے. کسی بھی کام کے کرنے میں کیوں کا سب سے بڑا جواب یہ کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے جو اس نے میری طرف اتارا ہے، اور میں اگر اللہ کے حکم کی پیروی کروں گی تو یقیناً اللہ کے ہاں اجر پاؤں گی. پھر فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ تمہیں میسر ہو، یعنی جیسے حالات میں تم ہو اسی طرح انہیں بھی وہی فراہم کرو. اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہو
تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو. یہ بھی ایک پیڈ جاب ہے. اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، آپس میں نیگوشیشن کرو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. یعنی آپس میں تم پھر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو رخصت کرو، لیکن لڑائی جھگڑا پسندیدہ نہیں کسی بھی حال میں کہ اپنا جھگڑا ختم ہو تو بچے پہ جھگڑنے لگو.